اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا عمرین صاحب، عمرین رحمانی صاحب، سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس جلسے کے کنوینر رفیع الدین اشرفی صاحب، شہ نشین تشریف فرما مولانا محفوظ الرحمان صاحب، آج کے اس جلسے کے احتجاجی جلسے کے تمام اراکین، استقبالیہ کمیٹی کے اراکین، معزز حاضرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف قانون کے خلاف جو احتجاجی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، آج پربھنی شہر میں ایک مرکزی جلسہ عام اس وقف قانون کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ پورے وطن عزیز میں لوگ بڑے غمگین بھی ہیں کہ جو کشمیر پہلگام میں جو پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے وہاں پر جو معصوم ہندوستانیوں کا قتل کیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 27 ہمارے ملک کے شہری ان دہشت گردوں نے ان کو قتل کیا۔ تو میں حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب سے اجازت لیا ہوں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم تمام لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف اور جو لوگ وہاں پر مارے گئے ان سے اظہار تعزیت کے لیے اگر ہم 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ شکریہ بہت بہت عزیزان ملت۔ یہ بعد میں لگائے نا، اس لیے پرابلم ہے۔ ہاں، اس کا وزن زیادہ ہے۔ عزیزان ملت، اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف کشمیر سے لے کر ملک کے کونے کونے میں ہر شخص نے اپنے طریقے سے اس کی مذمت کی اور اپنے طریقے سے اظہار تعزیت بھی پیش کیا۔ کشمیر کی جامع مسجد میں میر وائز نے، حضرت مولانا میر وائز نے بھی جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد کے اندر اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف اظہار تعزیت کو پیش کیا۔ میں یہ بات یہاں پر یہ رکھنا ضروری سمجھتا ہوں
کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ٹرینڈ یافتہ دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں اور کئی معصوم لوگ اپنی جانیں اس میں گنوا چکے ہیں۔ پلوامہ ہم نے دیکھا، اوری ہم نے دیکھا، پٹھان کوٹ ہم نے دیکھا، پچھلے سال جولائی میں ویشنو دیوی کے قریب ایک مقام پر 7 ٹورسٹ سیاح کو مار دیا گیا۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ دہشت گرد آ کر خواتین اور بچوں کو الگ کرتے ہیں، مرد لوگوں کو الگ کرتے ہیں، ان سے ان کا مذہب پوچھ کر، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو گولی مار دیے۔ یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے مؤثر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں گے کہ دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، مگر اس طرح سے حرکت کرنا اور پھر گولی مار کر ان کی تصاویر نکالنا، سیلفی نکالنا، یقیناً یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، بلکہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے جب مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، میں نے اس آل پارٹی میٹنگ میں اس بات کو رکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جو 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے اس کو اپنایا تھا، جس میں 4 نکات دیے گئے۔ تمام ممالک سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، ان کو پیسوں سے مدد نہیں کریں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے، مگر برسوں سے پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے بھارت کے خلاف۔ پھر اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی ایک ملک کو وہ سیلف ڈیفنس میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک پر وہ اپنی ملٹری کارروائی کر سکے۔ میں نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ آرٹیکل 51 صرف ملک کے خلاف نہیں بلکہ جس ملک اس اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، یہ LET پاکستان کی حکومت کی ISI کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی ریاست میں اگر باہر سے حملہ ہوتا تو اس کو روکے، اور بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا اس کو جیم کریں، ہیکنگ کرائے ہمارے ایتھیکل ہیکرز کے ساتھ جو اس ملک میں بڑے پیمانے پر ہیں۔ میں مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، کہ وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو FATF کہتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے FATF کی، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے۔ اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 6:45 ہو رہے ہیں، مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے۔
اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ تم برابری کرنا تو دور کی بات، تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے، یہ بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ مگر اس طرح سے آ کر ہماری بھارت کی سرزمین پر حملہ کرنا اور مذہب پوچھ کر کسی کو گولی مارنا، تم کون سے دین کی بات کر رہے؟ تم تو خوارج سے بدتر ہو، تم تو آئیسس کے جانشین ہو جو حرکت کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ جب کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خلاف یہ جو ٹی وی چینل پر یہ بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بے شرم ہے یہ پورے اینکر۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ کیسے ہم ان پر شک کر سکتے ہیں؟ وہ کون تھا جو دہشت گردوں سے ان کا ہتھیار لیتے ہوئے جس کی جان چلی گئی؟ وہ کون تھا جو اپنے کھندے پر زخمی لوگوں کو بٹھا کر 40 منٹ چل کر نیچے لے کر آیا؟ وہ کون تھا؟ کشمیری تھا جو ایک معصوم بچے کو اٹھا کر اس کی جان بچا رہا تھا۔ تو یہ جو ہمارے وطن عزیز میں کشمیریوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط ہے۔ ایسے نازک وقت پہ بھارت کو ایک ہو کر جو پڑوسی دشمن ہے اس کے خلاف اگر جواب دینا ہے تو ہم کو متحد رہنا پڑے گا۔ پاکستان یہی چاہتا ہے، ISI یہی چاہتی ہے، LED یہی چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں میں اور اختلافات بڑھیں۔ تو جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اپنے TRP ریٹنگ کے لیے گندگی بک رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کم سے کم تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ، تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ۔ تم تو سال کے 12 مہینے روز تم بکواس بکتے ہو، مگر یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت پر ملک کو متحد رہنا ہے۔ اور ہم مرکزی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو کارروائی مناسب سمجھتے ہیں کارروائی کریے۔ اور یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اینکر بول رہے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، مہاشے اور محترماؤں سے کہہ رہا ہوں وہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ تو اسٹوڈیو کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر گیان دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے بازو ایک پٹاخہ پھٹا تو نہیں معلوم کیا آپ کا پھٹ جائے گا جسم کا۔ تو آپ گیان مت دیجئے۔ جو کارروائی مناسب سمجھتی ہماری حکومت ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کے خلاف جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کشمیریوں کو ہم کو ان کے دل کو اور ان سے قریب ہونا۔ ہم ملک کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی پر تم غور کر لو۔ آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، ہم نے تائید کی۔ آپ نے بالا کوٹ کیا، ہم نے تائید کی۔ آپ نے نوٹ بندی کی، کہا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مگر پڑوسی ملک سے لوگ آ رہے ہیں۔ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی کو دیکھ لو۔ اور اگر آپ کو مؤثر کارروائی آپ جو مناسب سمجھتے کریے، پوری اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ کرو، مگر ایسی کارروائی کرو کہ دوبارہ کسی بھارت کے بھارتیہ کی جان نہ جائے، کوئی دہشت گرد آ کر یہاں پر حملہ نہ کرے۔ آپ ایک مؤثر کارروائی کرو۔ اور بار بار مجھے تو میڈیا والے بول رہے کہ پاکستان کے وہ ایسا بولے وہ ایسا بولے۔ میرے بھائی ملک بہت بڑا ہے،
میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ہم سے آدھی صدی پیچھے ہے. تم کچھ نہیں بنا سکتے وہاں پر، نہ تم دوا بنا سکتے، نہ تم وہاں پر ٹائر بنا سکتے، اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. اور تمہارا ہی وزیر دفاع کہہ دیا کہ مغربی طاقتوں کے گندے کھیل کا ہم حصہ بنے. تم ان کے گندے کھیل کا حصہ بنے ہو، مگر اگر تم بھارت سے گندا کھیلو گے تو اسی گندگی میں تم زندگی بھر رہو گے. یاد رکھو ہماری اس بات کو، بھارت میں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، آدی واسی ہیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر یہ ملک نہ بی جے پی کا ہے نہ اسد الدین اویسی کا. یہ ملک 133 کروڑ جنتا کا ہے، اور اگر کوئی اس ملک کے خلاف اس طرح کے دہشت گردی کرے گا تو ملک ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہلے بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے. تم ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتے. ہمارے بزرگوں نے 47 میں جنا کے پیغام کو اپنی جوتی پر رکھ کر اس کو ٹھکرا دیا تھا. تمہارا 2 نیشن کی تھیوری ناکام ثابت ہوئی. تمہارے پاس گڑبڑ ہے، بلوچستان میں گڑبڑ ہے، تمہارے پاس ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، تم اس کی طرف دیکھ لو، ورنہ یاد رکھو بہت سے کاروائی ہو سکتی اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کو بیان کرنا بہت ضروری تھا. اب ملک کے اندر کے حالات پہ بیان کر رہا ہوں. اندر کے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تاریخ میں اپنا کیسے نام لکھانا چاہتے ہیں، ایک سیاستدان کے طور پر یا اسٹیٹسمین کے طور پر. اگر مودی اسٹیٹسمین کے طور پر اس دنیا میں، اس ملک کی سیاست میں نام اپنا لکھوانا چاہتے ہیں تو نریندر مودی کو، اگر مورنے کو ان کو صرف سیاستدان کے طور پر نہ لکھ دے بلکہ اسٹیٹسمین کے طور پر لکھے، تو ہم نریندر مودی سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وفد کا قانون واپس لینا پڑے گا. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ اسٹیٹسمین نہیں، صرف ایک پولیٹیشین کہلائیں گے آپ. اس لیے کہ یہ ایسا قانون ہے. نعرہ لگائیں گے، آخر میں لگائیں گے. پاکستان کو بھی پہنچنا ہماری آواز، اور دلی نریندر مودی کو بھی کان تک پہنچنا لگائیں گے. یہ ایسا قانون ہے جو مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر، ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے. جو ایسا قانون بنایا گیا جو ہم سے اپنی مساجد کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہ کی زمین کو چھیننے کے لیے اس طرح کا قانون بنایا گیا. ہم اس طرح کے قانون کو مسترد کر چکے ہیں. میں نے آپ تمام کی طرف سے بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے کہا کہ یہ کالا قانون ہے، میں اس کالے قانون کو پھاڑتا ہوں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور کالا قانون اس لیے ہے کہ نریندر مودی نے قانون اس لیے بنایا تاکہ ممبئی میں جو بھارت کا سب سے دولت مند آدمی ہے، جس نے ایک یتیم خانے پر، جو وقف ہے آغا خانی یتیم خانے پر، اس دنیا کے دولت مند آدمی نے اپنا محل وہاں پر تعمیر کرایا. ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو نریندر مودی نے اپنے یار کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس قانون میں سیکشن 2C کو لا لیا اور کہا کہ قانون بننے سے پہلے جو ٹرسٹ ہوگا اور اس قانون کے بعد جو ٹرسٹ ہوگا وہ وقف نہیں ہوگا، کیونکہ اس دولت مند آدمی نے آغا خانی وقف ٹرسٹ سے زمین کو 22 کروڑ میں خریدا. تو یہ قانون مودی اگر کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جو زیادہ ہی محبت کرتے ہیں اسد الدین اویسی سے، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا تم اس دولت مند آدمی کی بلڈنگ کو حاصل کرو گے جو ہماری صفوں میں میر جعفر، میر صادق اور ابو جہل اور ابو لہب کے جانشین ہیں،
میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم جا کر اس بلڈنگ کو حاصل کرو گے جو یتیم خانے پر بنائی گئی ہے؟ مگر قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا وہ شخص سیکشن 2C کے تحت اس یتیم خانے کا مکمل مالک بن گیا اور ہم اس جائیداد کو کھو دیے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ یہ بار بار بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں نہیں قبضے ہو گئے۔ بی جے پی کا ایک پامفلٹ بکلیٹ نکالا گیا، پڑھی آپ، جس میں بی جے پی کہہ رہی کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو گیا۔ چلیے جب قبضہ ہو گیا تو آپ لیمیٹیشن کا قانون کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جو 12 سال سے اللہ جس چیز کا مالک ہے وہاں پر قابض ہے، تو مودی کہہ رہے ہیں کہ تو آج سے مالک بن گیا۔ تو 70% جائیدادوں کا مالک آپ لینڈ گریبروں کو، قابضین کو بنا رہے ہیں، تو وقت کے مفاد میں کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ نے کیوں کہہ دیا کہ وہی وقف کر سکتا ہے جو 5 سال کے لیے مسلمان رہے گا؟ کس کی ماں جنی جو مجھ سے آ کے پوچھے گا تو مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس مبارک پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، اگر گناہگار مسلمان بھی ہوگا تو فخر سے کہے گا کہ ہاں میں گناہگار ہوں مگر میں اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہوں۔ تم کون ہوتے ہیں مجھ سے آ کر پوچھنے والے؟ 5 سال دکھانا پڑے گا۔ کیا تم دکھاؤ گے تم 5 سال اپنے مذہب پر چل رہے نہیں چل رہے؟ یہ قانون میں جو پروویژن بنایا گیا 5 سال کا، یہ صرف اسلام کو قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کل کوئی جائیداد وقف کو دینا چاہتا ہے تو کلیکٹر صاحب بولیں گے تم 5 سال سے اسلام پہ چل رہے نہیں چل رہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کلیکٹر صاحب کو دین اسلام کے احکامات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ کیا کلیکٹر صاحب یہ طے کریں گے کہ داڑھی مودی کے برابر ہونی چاہیے یا اویسی کے برابر ہونی چاہیے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں؟ اچھا، اگر کوئی ہماری بیٹی یا ہماری بہن یا ہماری کوئی خاتون دینا چاہ رہی تو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کون جا کر دیکھے گا؟ کیا وہ پردہ نشین ہے یا وہ حجاب پہنتی ہے نہیں پہنتی ہے؟ تم کون ہو بھائی؟ اچھا، اگر کسی کو پکڑ کر پیٹ دیے، یہ راکشس ہیں جو پکڑ کر پیٹتے ہیں اور اس سے کہیں گے کہ تو GSR کا نعرہ لگا دے، اگر وہ لگا دیا تو وہ پریکٹسنگ ہے یا نہیں؟ یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ حکومت طے کرے گی کہ آپ اسلام پر ہے یا نہیں۔ حکومت کا کیا کام؟ یہ تو آئین کے ایکوالٹی کے سیکشن کے خلاف ہے، آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف ہے، آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کسی دوسرے دھرم کو اپنی جائیداد دے سکتا ہے مگر دوسرا دھرم کا آدمی مسلمان کو نہیں دے سکتا۔ اور مسلمان اگر 5 سال تک کسی کو دے سکتا ہے مگر 5 سال کے بعد اگر مودی جی بولیں گے ہاں تم نے میری چائے پی میں تم کو مسلمان بولتا ہوں تو جب دے سکتے آپ بتائیے کیسا قانون ہے یہ؟ سیکشن 3D بنا دیے، جتنے آثار قدیمہ کے تحت مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، امام باڑے ہیں، قانون یہ کہہ رہا ہے کہ وقف نہیں ہے وہ، تو کیا آپ چھین نہیں رہے؟ آپ تو چھین رہے۔ ASI کب آیا؟ ASI 110 سال پہلے آیا ہوگا۔ مسجد کب تھی؟ درگاہ کب تھی؟ خانقاہ کب تھی؟ امام باڑے کب تھے؟ 300 سال 200 سال سے سیکشن آپ لگا دیے کہ اس کو کاغذ دکھانا پڑے گا، ملکیت کا کاغذ دکھانا پڑے گا۔ اگر کاغذ نہیں ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا کون اس کو بنایا تھا۔ 300 سال پہلے 200 سال پہلے کون بنایا کیسے معلوم؟ مودی جی اگر ہم کو
علم جفر آ جاتا تو ہم پوچھ کے بولتے روحوں سے آپ بنائے تھے کیا، بولو ہمارے کو. اب نہیں معلوم عمرین صاحب کو آتا ہوگا علم جفر، میں تو گناہگار آدمی ہوں. کون بولے گا بتائیے؟ آپ ہر چیز کو چھیننا چاہتی. آپ نے قانون بنا دیا کہ اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی میں اور وقف کی پراپرٹی میں جھگڑا ہوگا تو ڈیزگنیٹڈ آفیسر طے کرے گا. گورنمنٹ کا اپائنٹی تو گورنمنٹ کے حق میں کرے گا نا. تم بولتے کورٹ کو طے کرو، نہیں، تم نے کہا ہمارا آفیسر. اب کون سا ایسا آفیسر ہوگا جس کی سروس کے 15-20 سال 5 سال رہیں گے حکومت کے خلاف کے آرڈر دے گا؟ نہیں دے گا. اور یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے کہ کوئی اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس. اور ہمارے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کا حصہ ہے یہ. مگر آپ نے ہم سے جائیداد چھیننے کے لیے آفیسر کو بنا دیا. آپ نے کیا کیا؟ میں تو یہ جو ٹی وی چینل پر جا کر یہ جو چھچورے بیٹھتے ہیں، یہ جو جوکر بیٹھتے ہیں، ایک ٹریول ایجنٹ ہے انہیں امام ایسوسی ایشن کا ذمہ دار، ایک فلاں ہے انہیں بیٹھتا. کبھی کوئی ان سے پوچھتا نہیں کہ اس میں 44 امینڈمنٹ کا ایک سیکشن بتاؤ جس سے وقف کو فائدہ ہوگا. کچھ نہیں معلوم، پورے کے پورے تھمز اپ ہے. ایک ہمارا پردھان ہے جس کی ڈگری نہیں ہے مگر ان کے پاس تو کاغذ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ پڑھے لکھوں سے زیادہ ذہین ہوتا، انہیں بولتا میری زمین کاغذ پڑھو. اور یہ بیٹھ کر یہ جو آج بی جے پی کی تائید کر رہے، یاد رکھو یہ وقف کی جائیداد کا مالک اللہ ہے، اللہ رہے گا. یہ تمہاری اماں کے مہر میں نہیں آیا ہے، سو یاد رکھو. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ معاف کرنا مولانا کہہ رہا ان کے لطفے میں فرق دکھتا مجھے. کہاں کیا کیا بکے جاتے ہیں. ارے چھین رہے ہیں ہماری جائیداد کو، مسجدوں کو چھین رہے ہیں. اگر وہ سیکشن 3C سیکشن 3D رہے گا تو پھر گیان واپی کی مسجد وقف نہیں رہے گی. ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں گیان واپی کا، متھرا کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ نہیں رہے گا 3D، وقف ہی نہیں رہے گا. اس طرح کا قانون بنا ہے مودی اور بی جے پی نے. اور سب لوگ بول رہے ہیں ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا. آپ بی جے پی کے لیڈروں سے سنو، نہیں اب تو بس غریب مسلمانوں کا کلیان ہی کلیان ہے. حیدرآباد میں، میرے حیدرآباد کے علاقے میں ایک علاقہ ہے فتح دروازہ کہتے ہیں، وہاں پر ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا جس کے سر پہ بال نہیں ہے، گنجے نہیں ہے، فلاں تاریخ کو آ جاؤ میں دوا لگا تو بال اگ جائیں گے. 100 لوگ چلے گئے وہاں پہ. ارے ہوگا بھائی، سب کو لگایا انہیں. اس کے بعد ان کے سر پر لال لال نشان پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے. تو کیا بولا؟ تو مودی بھی یہی بول رہے، میں ایسا لگاتا ہوں تو دیکھو کچھ ہونے والا نہیں ہے. جائیداد چھیننا چاہ رہے، آپ کی ہماری مسجد کو چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یاد رکھو. اگر آج ہم اس کالے قانون کے خلاف آئین کے دائرے میں رہ کر پرامن طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے تو پھر ہم بہت سی جائیدادوں کو کھو دیں گے. آپ دلی میں 120 پراپرٹیز کو ہم جو وقف کی ہے، سچر کمیٹی نے کہا 2008 میں اس کی لاگت 7,000 کروڑ ہے، آج 2025 ہے. مودی کہتے نہیں ہے وہ وقف کی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے. آپ بتائیے گورنمنٹ کا قبرستان ہو سکتا ہے کیا؟ کیا گورنمنٹ کی مسجد ہو سکتی ہے کیا؟ پارلیمنٹ کے سامنے کی مسجد کو مودی کہتے ہیں وہ مسجد میری ہے، حکومت کی ہے. اس مسجد کا امام کون ہے جس کو دلی وقف بورڈ نے تقرر کیا، جو رامپور کے MP ہے. اگر یہ قانون
رہے گا تو کل پارلیمنٹ کے سامنے کی مسجد پر نوٹس لگ جائے گی، یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو پیغام دینے کے لیے، آپ میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ وقف بورڈ اب صرف ایک پوسٹ آفس بن کے رہ گیا ہے۔ جب تک کلیکٹر ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، وقف بورڈ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مسلم دھرم کا وقف بورڈ ہے، اس میں سے مسلمان ممبر ہو سکتا ہے۔ آپ غیر مسلم کو کیوں لانا چاہتے ہیں؟ مہاراشٹرا میں پنڈرپور کی مندر ہے، پنڈرپور کی مندر کے ٹرسٹ میں کوئی بھی ٹرسٹی کون ہو سکتا ہے؟ بولو ہم کو صرف ہندو ہو سکتا ہے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، وہی ہونا چاہیے۔ مگر آپ پنڈرپور کی مندر میں صرف ہندو ہو سکتا ہے تو مسلمان کے وقف بورڈ میں غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو بتاؤ آپ۔ تو بولتے موڈی نہیں ایڈمنسٹریشن میں۔ ارے پنڈرپور کا ٹرسٹی تو ایک بی جے پی کے راجیہ سبھا کے ایم پی ہے نا، وہ بھی تو ایڈمنسٹریشن ہی کر رہے۔ وہاں پر اچھا تو یہاں پر خراب کیسے بتاؤ؟ بہار کا ہمارے ہندو دھرم کا بورڈ صرف کہتا ہے کہ ہندو ممبر ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ جین ہوگا، نہ بودھ ہوگا۔ اتر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے، کاشی وشوناتھ بورڈ صرف ہندو ہوگا، گورنمنٹ کا کمشنر ہندو ہوگا، اگر ہندو دھرم چھوڑے گا تو ممبر نہیں رہے گا۔ تروپتی آندھرا پردیش میں صرف ہندو دھرم کے لوگ ممبر رہیں گے۔ کتنی مثالیں دوں آپ کو؟ ہمارے سکھوں کا سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے، صرف وہی سکھ ہو سکتا ہے جو ممبر ہوگا۔ مگر آپ ہمارے معاملے میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں بتاتا ہوں آپ کو۔ 2 غیر مسلم تو ایک غیر مسلم چیئرمین بھی بن سکتا ہے، 2 منیمم ہے، 8 بھی ہو سکتے، 7 بھی ہو سکتے۔ کیوں ہو سکتے؟ کیونکہ جب پربھنی میں اگر کوئی جائیداد کا جھگڑا ہوگا گورنمنٹ اور وقف بورڈ میں، مثال کے طور پر، تو گورنمنٹ اپنے آفیسر کو تقرر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا دے گی۔ کلیکٹر کو آرڈر ہوگا میوٹیشن کرو، اور وقف بورڈ میں تو پورے موڈی جی کے چائے پی کر بیٹھنے والے ہیں، وہ سب خاموش بیٹھ جائیں گے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ وقف کی پراپرٹی نہیں تھی۔ یاد رکھیے یہ منصوبہ ہے، اور جیسا کہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا کہ وقف ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت ہے، ہم اپنی عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ کہاں جا کر رکے گا یہ ملک؟ آپ 2 غیر مسلم کو ریزرویشن دے رہے ہیں۔ ہم کو ریزرویشن ملک کا نام آیا تو نہیں دے سکتے، مگر آپ دے رہے ہیں 2 کو۔ سینٹرل وقف کونسل میں 11 غیر مسلم کو آپ بنا سکتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ تاکہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو متحد رہنا پڑے گا۔ میں پربھنی میں مہاراشٹرا کی سرزمین سے کہہ رہا ہوں، 2 بھائی الگ الگ پارٹی میں تھے، 2 بھائی الگ الگ پارٹی میں تھے۔ اب دونوں کیا بول رہے ہیں؟ ہم مل کے کام کرنے کا سوچ رہے ہیں، مل کے کام کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تمہارا میرا رشتہ خون کا نہیں ہے، تمہارا میرا رشتہ اس رب کریم نے جو جوڑ دیا ہے کلمے کی بنیاد پر۔ اگر آپ اور ہم متحد نہیں ہوں گے اس قانون کے خلاف، تو میرے بھائی پھر ہم کس اعتبار سے عزت کی زندگی گزار سکیں گے؟ جب 2 بھائی دوسری پارٹیوں میں ہیں، خون بھی ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سے مقابلہ کرنا ہے، مہاراشٹرا کو بچانا ہے، تو ہم ایک ہو سکتے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اللہ جس چیز کا مالک ہے
تم کو مجھ سے نا اتفاقی ہے، تم مجھے پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، یہ کاز بڑا ہے، یہ لڑائی بڑی ہے، وقف کا معاملہ ہے جس کا مالک اللہ ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنے مسلک پر چلیے ضرور، چاہے آپ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، بوری ہوں، مگر یاد رکھیے جس چیز کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارے مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملت کا مسئلہ ہے، یہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جائیداد کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم کو اٹھنا ہے، اور ہم اٹھ چکے ہیں۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قانون کو واپس لینا پڑے گا، ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے اپنی اتحاد کی طاقت پر نریندر مودی کی حکومت کو اس کالے قانون کو واپس لینا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فضل اور کرم کرے گا، اور اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا، اور یہ قانون کو حکومت وقت کو واپس لینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں کہہ رہا ہوں اجیت دادا پوار سے، ڈرامے بازی بند کرو اجیت پوار، تمہارے پوسٹر دیکھا پربھنی میں میں آتے آتے، منہ ہی نہیں کھول رہے۔ ارے چچا کے خلاف اتنا بولے، اب تو بولو۔ نتیش کمار، یاد رکھو نتیش کمار بھارت کا مسلمان، اور بھارت کے ہمارے وہ ہندو بھائی جو بڑی تعداد میں سیکولر ہیں، بھارت کے ہمارے دلت بھائی، آدیواسی بھائی، نتیش کمار کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم سمجھے نہیں، تم بدلے نہیں، تم ہمیشہ پیٹھ پر خنجر مارتے تھے، خنجر مار رہے ہو۔ جینت چودھری سے کہہ رہا ہوں، ارے مسلمانوں کی خاطر نہیں تو اپنی دادا کی وراثت کو تو بچا لو، چودھری چرن سنگھ کی وراثت کو بچا لو تم۔ کیا تمہارے دادا زندہ رہتے تو کیا یہ قانون کی تائید کرتے؟ اور وہ چندرا بابو نائیڈو، یاد رکھو چندرا بابو نائیڈو، تم نے اس قانون کی تائید کر کے اپنے بیٹے کے سیاسی کیریئر کو نیزے پہ لگا دیا۔ تم نے تائید کی، اگر تم تائید نہیں کرتے، اگر اجیت پوار، نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری اور چراغ پاسوان، رام ولاس پاسوان کے بیٹے کیا کر رہے لوگ، یاد رکھو نقصان آپ کا ہوگا۔ اس ملک میں اقتدار کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، اقتدار اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحد رہیے، اور 30 تاریخ کو بتی گل، 30 تاریخ کے دن بتی گل کا پروگرام، لائٹ بند کریں گے نا میرے بھائی، لائٹ بند کریں گے نا، 10 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنا ہے، اور یہ سوچ کے بند کرنا کہ میں 10 منٹ کے لیے بند کر رہا ہوں، جو اس کی تائید کرے ہمیشہ کے لیے ان کی لائٹ بند، اور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کہ آپ تمام مسلم پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام کی تائید کرتے ہیں تو نعرہ لگائیے میرے ساتھ۔ پہلا نعرہ پاکستان کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دوسرا نعرہ ہمارے وزیر اعظم کے کانوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ اسٹیٹسمین بنے، پولیٹیشن نہ بنے۔ نعرہ تکبیر، نہیں دم نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بھارت، بھارت۔ السلام علیکم۔